دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری ضرورت کی چیزیں پہلے سے بنا کے رکھی ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ انسان کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، اور اس کے لباس کا انتظام یہاں پر ہے، اس کے گھر کا انتظام یہاں پر ہے۔ پھر انسان کی زینت کے لیے چیزیں ہیں، سونا، چاندی۔ پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں دی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کی سہولتیں پیدا کر سکیں، بنا سکیں۔ گاڑی، موٹر اور اسی طرح سے ٹیکنالوجی کی بہت ساری چیزیں جو انسان کے کام کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو ملی ہیں۔ یہ خود مقصد نہیں ہے، یہ خود مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی کا گول یہ نہیں ہے۔ وہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ذریعہ ہیں، یہ مینز ہیں اس کے لیے۔ لیکن انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ مقصد تک پہنچانے والی گاڑی ہی کو مقصد اور منزل سمجھ لیتا ہے۔ انسان کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اس کو مقصد تک پہنچا سکتی ہے اسی چیز کو مقصد سمجھ لیتا ہے اور مقصد کو بھول جاتا ہے، اور یہیں سے انسان کی ناکامی اور بربادی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ زندگی کے جو محدود دن ہیں، جو وقت اس کو ملا ہے زندگی کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے دن زندگی کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، سانسیں اس کی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور موت قریب آتی جا رہی ہے، اور اس کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کا جو وقت ملا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس نے تیاری نہیں کی، مرنے کے بعد وہ ایسی زندگی میں ڈال دیا جائے گا جہاں کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہاں کوشش کا موقع نہیں رہے گا، وہاں بس انسان کو جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہاں اچھا جیا وہاں پر انعام ملے گا، کامیابی ملے گی، اور اگر یہاں پر برا جیا وہاں پر ناکامی اور وہاں پر ذلت اور مصیبت ہوگی۔ لہٰذا انسان کو دنیا میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے ہے، اور جو کچھ اس کے اطراف میں ہیں یہ سب کا سب اس کے امتحان کے طور پر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ نہ وہ خود باقی رہے گا، نہ چیزیں باقی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سخت بات اس بارے میں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یعنی جنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، برائیوں سے بچتے رہیں، غلط کام کرنے سے بچتے رہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ سمجھیں ایک بچہ ہے جو سمندر کے کنارے پکنک پہ گیا، ماں باپ کے ساتھ گیا، اور اس کے پاس وقت ہے، اس نے ایک کاسل بنایا۔ ریت میں بچے آپ دیکھیں گھر بناتے ہیں، بڑی محنت سے، بہت ہی فوکس کر کے اور کافی وقت دے کے اس نے ایک گھر بنایا، اس میں کھڑکیاں، دروازے اور بالکل خوبصورت گھر بنایا۔ وہ خود اس میں سیریس ہے اور اس کا دل اس میں لگا ہوا ہے، اس کی قدر اس کے دل میں ہے، اور وہ اس کے لیے اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، اس کو ٹچ مت کرنا، گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سنبھالتا ہے۔ لیکن اچانک سمندر کی ایک لہر آتی ہے اور اس پورے گھر کو گرا کے چلی جاتی ہے۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ اب وہ بچہ رو رہا ہے، میرا گھر ٹوٹ گیا۔ ماں باپ بولتے بیٹا یہ اتنا بڑا گھر نہیں ہے، گھر اپنا وہاں ہے، اس کے لیے تو رو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں، مجھ کو واپس چاہیے، مجھ کو یہ واپس چاہیے، میرے لیے اہم ہے۔ ماں باپ بول رہے یہ چھوٹی چیز ہے، یہ کھیل ہے، بس ہم لوگ کھیل کے طور پر بنائے تھے گھر۔ بولا نہیں، میں نے بہت سیریسلی بنایا تھا اس کو۔ تو نے بنایا تھا لیکن وہ کھیل تھا، وہ اصل گھر نہیں ہے، اور وہ باقی رہنے والا گھر نہیں تھا۔ ایک موج سمندر کی آ کے اس نے اس کو پورا ختم کر دیا اور وہ چلی گئی اور ریت کی ریت رہ گئی۔ یہی انسان کی زندگی کا حال ہے، یہی انسان کی زندگی کا حال ہے۔ بڑی محنتوں سے وہ سب یہاں پہ جمع کرتا ہے،
सोना चांदी पैसा बैंक बैलेंस, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास, अच्छा घर, मोटर गाड़ी, यहाँ की डिग्रियाँ, सब कुछ यहाँ पर जमा करता है। वो सीरियस है। ये उसका कासल है समंदर के किनारे है। अभी वो मौजों को नहीं जानता है। एक मौज आती है मौत की, सब ख़त्म हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी वो इसी में लगा रहा, इसी में लगा रहा, इसी को असल समझता रहा, लेकिन वो उसके नज़दीक कीमती था, लेकिन वो सीरियस नहीं था। वो खेल था, एक वो खेल था। वो घर कोई वाकई घर नहीं था, चाहे उसने उसको कितना ही दिल अपना और कितना ही वक्त अपना दिया हो, लेकिन वो बाकी रहने वाला नहीं था। उसको ख़त्म होना था, वो ख़त्म हो गया। अगर आखिरत से जोड़ के दुनिया की ज़िंदगी को देखा जाए, मरने के बाद की ज़िंदगी और इंसान की ज़िंदगी के रियल इश्यूज़, वाकई उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ जोड़ के उसके खाने पीने और यहाँ के सारे मौज मस्ती को देखा जाए, उसकी यही हैसियत है। उसकी कोई कीमत नहीं है, चाहे इंसान उसको कितनी अहमियत क्यों न दे। लेकिन जब मरने के बाद की ज़िंदगी के साथ उसको जोड़ के हम देखें, खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं। वो असल प्रॉब्लम कुछ और हमारा है, हम समझ रहे किसी और को प्रॉब्लम है। एक बच्चा खेल रहा है, घर के अंदर भी खेल रहा है, खिलौना टूट गया, रोता है, माँ बाप से ज़िद करता है मुझको वापस चाहिए, मेरा खिलौना आपने पाँव दे के तोड़ दिया उसको। माँ बाप को मालूम है इसको अभी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स मालूम नहीं है। बाप को कैंसर है, माँ को बीपी है, माँ को शुगर है, और ज़िंदगी में हमारे ख़र्चे के मसाइल बने हुए हैं, और न जाने कितने मसाइल हमारे हैं। इसके एजुकेशन का मसला है, दवाओं का मसला है, घर के किराए का मसला है, लाइट के बिल का मसला है, जॉब नहीं है ठीक से बाप को, इसको वो इश्यूज़ मालूम नहीं है। इसके लिए उसके अपने इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। उनके नज़दीक इसका ये खिलौना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए कि ज़िंदगी के इश्यूज़, उसके मसाइल और बहुत बड़े बड़े हैं वो, लेकिन उसी को बड़ा समझता है। उनकी निगाह में वो खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे उस बच्चे के नज़दीक उसकी कितनी वैल्यू क्यों ना हो, वो असल ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही माँ बाप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को बड़ा समझ लेते हैं, और मरने के बाद के असल जो बड़े मसाइल हैं उनके बारे में लापरवाह हो जाते हैं। उनकी हालत भी उसी बच्चे की तरह होती है जो ज़िंदगी के बड़े प्रॉब्लम्स नहीं जानता है। बस वो अपनी खेल तमाशे को ही असल समझ लेता है और उसी के लिए ज़िद करता है, उसी के टूटने पर रोता है, उसी के खोने पर दुख उसको होता है। बच्ची की डॉल खो गई, या उसकी गर्दन टूट गई, या कुछ हो गया, फट गया, टूट गया, कपड़ा फट गया, रोना धोना शुरू हो जाता है। उसके लिए वही इम्पॉर्टेंट है, वो खेल उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, माँ बाप के लिए नहीं। लेकिन माँ बाप भी तो किसी और खेल में हैं। पैसा, जेवरात, मोटर गाड़ी, समाज की इज़्ज़त, ओहदा, और यहाँ के लोगों में मकाम, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको वो लोग भी असल समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही मौत आती है, आदमी दुनिया से आखिरत में चला जाता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं था, इम्पॉर्टेंट इशू ज़िंदगी के वो नहीं थे जिसको मैं दुनिया में समझ रहा था। असल इशू ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। असल काम ये नहीं था कि मैं अपने बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें जमा कर लूँ। असल काम मेरा ये था कि मैं अपने अंदर को अच्छा बनाऊँ। मैं बाहर अच्छा बनाने में लगा रहा और अंदर को बिगाड़ा मैंने, अंदर पे ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने बाहर अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छे जेवरात, अच्छी डिग्री, अच्छा घर, सब कुछ मैंने अपने बाहर की चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन मैंने अपने अंदर को अच्छा बनाने की फ़िक्र नहीं की है। हत्ता कि मैंने अपने जिस्म को भी अच्छा बनाया, एक्सरसाइज के ज़रिए से, डाइटिंग के ज़रिए से, और ब्यूटी पार्लर के ज़रिए से, और जेवरात के ज़रिए से। मैं इन सब को बेहतर बनाने में लगा रहा। मैंने अपनी सूरत को बेहतर बनाया, मैंने अपनी सीरत को बेहतर नहीं बनाया। मैंने अपने जिस्म को बेहतर बनाया, मैं अपनी रूह को बना नहीं सका। जी, आखिरत में जाके मालूम पड़ता है कि ये अंदर से अच्छा नहीं था, इसका रैपर अच्छा था, लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो ख़राब था। असल ज़िंदगी इंसान के अंदर उसने क्या बनाया, उसने अपने ईमान को कैसे बनाया, अपने क़ल्ब की इस्लाह कैसे की, अपने आमाल को कैसे बेहतर बनाया, असल ये करने का काम है।
ہم چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کو جو چھوٹنے والی ہیں، جو چھوٹنے والی ہیں، یا تو وہ ہم سے چھوٹ جائیں گی یا تو ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری اپنی پرسنالٹی، اور جس کا جواب ہم کو دینا ہے ہمارے ایکشنز، ہمارے اعمال، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لعب جسم کا کھیل، کھیل کود، دوڑ دھوپ، لہو دل کی ایکٹیویٹیز، دل کے کھیل۔ لعب وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے برائیوں سے بچنے والے لوگ بن جاتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم کو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ عقل کا ذکر یہاں پر بتاتا ہے کہ انسان کو واقعی سوچنا چاہیے اس کے اوپر، کہ ایک آدمی انڈیا سے سعودی چلا گیا، امریکہ چلا گیا، ہانگ کانگ چلا گیا، کسی ملک میں چلا گیا، وہاں جانے کے بعد اگر وہ پوری کمائی اپنی اسی ملک میں رہ کر اچھے سے اچھا گھر بنائیں، اچھے سے اچھی گاڑی خریدیں، کھائے پیے اور سب کچھ موج مستی کریں، ساتھ والے بولتے ہیں عقل خراب ہو گئی ہے۔ بولے کیا ہوا بیٹا، تو یہاں ہمیشہ رہنے والا تھوڑی ہے، تو انڈیا جانے والا ہے واپس، اپنا ملک انڈیا ہے، تیرے بیوی بچے تیرا گھر پورا وہاں انڈیا میں ہے، تو سارا پیسہ یہاں خرچ کر رہا ہے، وہاں کے لیے کیا؟ عقل مند آدمی اس کو مانا جاتا ہے جو وہاں پر کسی طرح سے کچا پکا کھا لے، پھٹا پرانا پہن لے، نیند ملی نہیں ملی، محنت کر کے کچھ کمائیں اور یہاں بھیجے، گھر والوں کو بھیجے، پھر وہاں سے یہاں آئے، یہاں ایک دم اچھا گھر بنا لے، اچھا بزنس بنا لے اور یہاں پہ خوشحال رہے بیوی بچوں کے ساتھ میں۔ وہاں رہنے والا آدمی سوچتا میرا گھر یہ نہیں ہے، میں یہاں کیسے بھی گزار لوں گا، اصل میری زندگی انڈیا میں جانے والی ہے، اصل میرا گھر وہاں ہے، یہاں نہیں۔ تو ایسے آدمی کو جو وہاں رہ کے دبئی میں، سعودی میں، دوسرے ملکوں میں جا کے اگر وہ وہاں ہی سب کچھ پیسہ خرچ کر دے اور وہاں کی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگ جائے، یہاں کچھ نہ بھیجے، یہاں کی تیاری نہ کرے، ہم سب اس کو بیوقوف بولتے ہیں۔ تو ہم آخرت میں جانے والے ہیں کہ نہیں ہیں، کہ یہیں رہنا ہے ہم کو؟ یہاں کتنی زندگی ہے؟ 4 دن، وہ 4 دن بھی پکے نہیں ہیں آدمی، وہ 4 دن بھی پکے نہیں ہیں۔ یہاں سے باہر نکلا، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا، ہو ہی سکتا ہے۔ یہاں سے گیا بائک پہ، کار میں گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ 4 دن بھی یقینی نہیں ہے، اس کے بعد کیا؟ ختم ہو جاتا، مٹی میں ڈالنے کے بعد میں مر جاتا، ختم، یعنی اچھا بھی ختم، برا بھی ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، انصاف ہونا چاہیے، اچھے کو انعام ملنا چاہیے، برے کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ فطرت میں انسان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، دنیا میں عدالت نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت مانتی ہے، چاہتی ہے انصاف ہونا چاہیے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ کامل انصاف ہوگا، جس کو یہاں بھی انصاف نہیں ملا وہاں ملے گا اس کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، انصاف یہاں پر ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، بیلنس دکھائی دیتا ہے۔ یہاں امبیلنس نہیں ہے، یہاں پر بیلنس ہے۔ تو دنیا کی زندگی وقتی ہے، اسی میں اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اپنے لیے اصل سمجھ لینا، اس سے بڑی نادانی نہیں ہے کوئی۔ اس کے بعد کی زندگی اصل ہے، اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے، اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی نہیں جس کو موت نہیں آئے گی۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی نہیں مانتا، وہ موت کو مانتا۔ مرنا تو سبھی کو ہے، کوئی نہیں بولتا مرنا نہیں ہے۔ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، ناستک ہوتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، مرنا تو ہے، چاہے وہ مرنے کے بعد زندگی نہ مانے۔ موت کو کوئی انکار اس کا نہیں کرتا ہے۔
कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, अच्छा हो बुरा हो, राजा हो या भिखारी हो, मौत आने वाली है। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मरने के बाद सब ख़त्म नहीं। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारी जो भी कमाई है, तुम्हारी जो भी मेहनत दुनिया की है, तुमने जो कुछ दुनिया में किया उसकी उजरत, उसकी तनख्वाह, उसका बदला तुमको मरने के बाद पूरा पूरा मिलने वाला है। तुम भाग नहीं सकते उससे। न अच्छों को महरूम किया जाएगा, न बुरे भाग पाएंगे। जो कुछ किया है उसको भुगतना है, अच्छा तो अच्छा या बुरा तो बुरा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो जो जन्नत में, जो जहन्नम से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, वो कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे की पूंजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी क्या है? एक आदमी मिसाल के तौर पर ख्वाब में देखता है, किसी ने उसको इतनी बड़ी सोने का जो है डल्ली दे दिया, उसको इतना बड़ा सोने का पत्थर दे दिया, उसको ले लिया, छोड़ रहा नहीं ख्वाब में। आँख जब खुलती है, बीवी उठा रही, चलिए जाना है आपको जॉब पे, और आँख जब खोलती है तो देखा मुट्ठी बंद, लेकिन खोलने के बाद मुट्ठी खोला तो देखा कुछ भी नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी बस उसकी हैसियत ऐसी है, यहाँ जितना भी पकड़ के रख रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये कमा रहा, वो हासिल कर रहा, ये मेरा है। जैसी मौत आती है, उसके रिश्तेदार देखते हैं उसको, क्या जाता उसके साथ में, चेक बुक जाता, मोबाइल फ़ोन जाता उसका, जिसको छोड़ता नहीं कभी, मोबाइल फ़ोन, चेक बुक, उसका पैसा, बैंक बैलेंस, उसके जेवरात, सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। उसके कपड़े भी उससे उतार कर उसको एक दूसरा लिबास पहनाया जाता है, यूनिफॉर्म, कफन पहना के उसको दफन कर दिया जाता है। जाओ, यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते, नॉट अलाउड। क्यों नहीं? वहाँ काम ही नहीं आता, ये वहाँ पैसा नहीं चलता, यहाँ पैसा चलता है। वहाँ क्या चलता है? वहाँ ईमान और अमल चलता है। यहाँ की करेंसी पैसा है, यहाँ वही चलता है। वहाँ की करेंसी पैसा नहीं है। वहाँ इज़्ज़त यहाँ की डिग्री से नहीं मिलती है। वहाँ यहाँ के कनेक्शन काम नहीं आते। वहाँ क्या काम आता है? तुम कैसा जिए, तुम कैसा जिए, तुम अंदर से कैसे थे, बाहर तुमने क्या जमा किया, वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं। अंदर तुमने क्या जमा किया, तुम्हारा ईमान कैसा था, तुम्हारा अखलाक कैसा था, तुमने आमाल क्या क्या किए, तुमने कैसी ज़िंदगी गुजारी। जैसी ज़िंदगी तुमने गुजारी वैसी ज़िंदगी आखिरत में मिलेगी। अच्छी तो अच्छी, बुरी तो बुरी। वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून वहाँ नहीं चलता, यहाँ का कानून वहाँ नहीं चलता है। तो वहाँ जब आँख खुलेगी, देखेगा हाथ में कुछ भी नहीं। मैं तो सब पकड़ के बैठा था यहाँ पे, लेकिन सब छूट गया। कहाँ गया सब कुछ? रिश्तेदार कब्रिस्तान तक आते हैं, कब्र में दफन करके हाथ झाड़ते देखते पहले कौन जा रहा। एक भी हिम्मत कर लेता, इज्जत गई तो गई, कोई बात नहीं, पहले मैं जा रहा। जब वो जाता, उसके पीछे एक के बाद एक सब चले जाते हैं, कोई रुकता नहीं। बहुत देर तक रुकने वाला भी देखता, उसको पीछे से आके बोलते चलना, कब तक रुकेगा, वापस थोड़ी आने वाले। वो गए, वो छोड़ के चले जाते, ये अपनी कब्र में पड़ा रहे। अब तू और तेरी ज़िंदगी जो दुनिया में गुजारा, अब तू उससे निपट। तेरा सारा कमाया हुआ हम एंजॉय करेंगे, बीवी बच्चे रिश्तेदार सब उनको मिलता, इसको क्या मिला? जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करते 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 करते, छोटी सी टपरी थी, रास्ते पे फुटपाथ पे बैठता था, फिर उसके बाद छोटी सी टपरी लिया, उसके बाद छोटी दुकान लिया, दुकान से बढ़ते बढ़ते शोरूम खोला, उसके बाद मॉल लिया उसने। सब हासिल करने के बाद इतना बड़ा मॉल उसका है और कब्र इतनी छोटी है। मॉल नहीं, कब्र। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद हाथ में क्या आया? जगह क्या मिली? घर में भी नहीं रखे घर वाले। नहीं नहीं, हम हमारे घर में रखेंगे, बहुत मोहब्बत, हमारे लिए इतना कुर्बानी दी, इतना पैसा हमको दिए,
عیاشی کی زندگی ہم کو دی، دیکھو اتنی موٹر کار میں بھی نہیں، کندھے پہ جانا ہے لوگوں کے، وہی مسجد کا جنازہ، اور تم کو کوئی بہت بڑے پارک میں اور تمہارے گارڈن میں دفن نہیں ہونے والے، قبرستان جو عام مسلمانوں کا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے سے پہلے اسی قبر میں کوئی فقیر بھی دفن ہوا ہو، جاؤ اس کے اندر، کپڑے بہت مہنگے مہنگے، اتنے کپڑے کہ چننا مشکل ہو جاتا تھا پارٹی میں جانے کے لیے، نہیں، سیدھا سادہ کفن لاؤ، اس کو لپیٹو، غسل دو، لپیٹو اس کو اور لے جا کے دفن کر دو، ختم، کچھ بھی نہیں اس کا۔ گاڑی کی چابی جیب میں تھی، مرا جب نکال لیتے وہ بھی، گھڑی نکال لیتے وہ بھی۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا چھوٹنے والی، دنیا کی چیزیں چھوٹنے والی، جو چھوٹنے والا ہے اس کے لیے کتنی محنت، پوری زندگی لگا دیا، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے ایمان اور عمل، اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ چھوٹنے والی کے لیے تو زندگی لگا دیا، اور جس کو تو ساتھ لے کے جانے والا ہے اس کے لیے تو نے وقت کیوں نہیں لگایا؟ بے وقوف آدمی ہے تو، نادان ہے تو۔ اسی لیے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی متاع غرور یعنی دھوکے کی پونجی ہے۔ تو سمجھ رہا ہے سیف ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے، برابر میں سنبھال کے رکھا ہوں، نہیں، یہ تجھ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر تو اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، چھوٹنا تو ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، دنیا امتحان کے لیے ہے، دو، دنیا باقی رہنے والی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے، یہاں کے باغات، یہاں کی بلڈنگز، یہاں کی موٹر گاڑیاں، یہاں کے بڑے بڑے شو روم، یہاں کے ہر قسم کی زینت، یہاں کے، اس کو ہم نے دنیا کے لیے زینت بنایا ہے۔ خوبصورتی ہے، دنیا خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ خوبصورتی انجوائے کرنے کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ کیا امتحان ہے ہمارا؟ دنیا میں کھو کے، چیزوں میں کھو کے اس دنیا کے مالک کو یاد رکھتے کہ بھولتے؟ دنیا 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 کی چیزوں، اللہ نے ان سب چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے، ان میں رہ کے تم اللہ کو یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اور دنیا تمہاری ضرورت ہے، ضرورت میں بزی ہو کے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کہ مرنے کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اس زندگی میں جب میں پہنچوں گا تو میں اچھا بن کے پہنچنا چاہیے، میں نے نیکیاں جمع کی ہوئی چاہیے، پیسے نہیں، لیکن یہ پیسے جمع کرنے میں لگا اور نیکیوں کو پس پش ڈال رہا ہے، زندگی ختم۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا اس کو زمین کی زینت بنایا، خوبصورتی زمین کی ہے۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھے ہیں۔ اچھا معلوم ہوا کہ اصل چیزیں نہیں ہیں، پراپرٹی نہیں ہے، اصل چیز انسان کا عمل ہے۔